جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں ابھی اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ جاری ہے مولانا صاحب کے گھر پہ، لیکن ابھی ملتان میں جنہوں نے جنوبی پنجاب کے صوبے کے اوپر سیاست کی، بلکہ سیاست سے زیادہ وہاں کے سیاستدانوں کو جو عادی لوٹے ہیں ان کو ایک دفعہ پھر لوٹا بنوا کر 2018 میں RTS جہاں بیٹھا، اس کے ساتھ ساتھ ان لوٹوں کے گلوں میں پٹے ڈال کر ان کو پاکستان تحریک انصاف میں شامل کیا گیا، اور اس وقت اعلانات کیے گئے کہ پاکستان تحریک انصاف جنوبی پنجاب کو صوبہ بنائے گی. اور آج وہاں 2.5 سال کے بعد وہ تماشا کیا گیا جس کی تاریخ میں مثال نہیں بنتی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب عمران صاحب سٹیج پر آتے تو وہ معافی مانگتے پاکستان کی عوام سے، وہ معافی مانگتے جنوبی پنجاب کی عوام سے کہ انہوں نے 2018 میں جن وعدوں کے اوپر سیاست کی اور جھوٹے وعدے کیے ان پر معافی مانگی جاتی. لیکن آج پھر 2.5 سال بعد عمران صاحب 2.5 سال بعد جنوبی پنجاب صوبہ بننا تھا، سیکریٹریٹ نہیں بننی تھی. جنوبی پنجاب صوبہ بننا تھا عمران صاحب 2.5 سال بعد آپ کے وعدے کے مطابق. وہاں سیکریٹریٹ کی تختی نہیں لگنی تھی. لیکن اسی طرح جس طرح آپ نے پاکستان کی عوام سے جھوٹ بولے، 50 لاکھ گھروں کے جھوٹ بولے، 1 کروڑ نوکری کے جھوٹ بولے اور ایک خودکشی کرنے کا جھوٹ بولا، اسی طرح آپ نے 2.5 سال پہلے جنوبی پنجاب کے لوگوں کے حقوق کے اوپر سیاست کی. جنوبی پنجاب کے لوگوں کی جو وہاں کے لوگ تھے، جو عادی لوٹے تھے، ان کو ساتھ ملا کر آپ نے اور آپ کو مسلط کیا گیا. اور آج جب آپ سٹیج پر کھڑے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے تھی. آپ کو فخر نہیں، آپ کو اس جھوٹ پر شرم آنی چاہیے تھی، کیونکہ 2.5 سال بعد جنوبی پنجاب، جیسے میں نے پہلے کہا، صوبہ بننا تھا، سیکریٹریٹ نہیں بننی تھی. لیکن میں آپ کی ذہنی کیفیت سمجھ سکتی ہوں، اور میں میڈیا کے ذریعے پاکستان کی عوام کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ان کی ذہنی جو آج کیفیت تھی، جو عموماً ہوتی ہے لیکن آج کچھ زیادہ تھی، وہ اس لیے تھی کیونکہ جن سڑکوں پر سفر کر کے آج وہ ملتان گئے ہوں گے اور ملتان کے اندر وہ ملتان میٹرو دیکھی ہوگی، ان سڑکوں پر سفر کر کے جب وہ ملتان گئے ہوں گے، ملتان میٹرو دیکھی ہوگی، ملتان میں اور جنوبی پنجاب میں شہباز شریف کی یونیورسٹیاں دیکھی ہوں گی، شہباز شریف کے ہسپتال دیکھے ہوں گے، شہباز شریف کی ڈسپنسریاں دیکھی ہوں گی، شہباز شریف کے برن یونٹس دیکھے ہوں گے، شہباز شریف کے سکول دیکھے ہوں گے، دانش سکول بھی نظر آیا ہوگا اگر بہاولپور چلے جاتے. تو آج یہ ذہنی کیفیت اس لیے بنتی ہے کیونکہ آج جنوبی پنجاب میں جو عملی کام شہباز شریف کر گیا، اس نے جنوبی پنجاب پر سیاست نہیں کی. مسلم لیگ نون نے جنوبی پنجاب کی سیکریٹریٹ کی تختیاں نہیں لگائیں، لیکن جنوبی پنجاب کی عوام کو سکول دیے، ہسپتال دیے، سڑکیں دی، پبلک ٹرانسپورٹ دی، برن سینٹرز دیے، برن یونٹس دیے، ہیپیٹائٹس کے یونٹس دیے، وہاں ڈسپنسریاں دی، وہاں جنوبی پنجاب کے لوگوں کے دروازوں تک ہیلتھ کارڈ بھجوائے، ایمبولینسز بھجوائیں. یہ تھا شہباز شریف. اور آج وہ شخص جس نے صرف جھوٹ بولا، جس نے صرف جھوٹے وعدے کیے، جس نے صرف جنوبی پنجاب کے عوام کے حقوق کے اوپر سیاست کی، اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہونا بنتی ہے. اور آج نواز شریف اور شہباز شریف آپ کے اعصاب پر طاری ہے. یہ ہم 2.5 سال سے دیکھ رہے ہیں، آپ کے اعصاب پر طاری ہے نواز شریف اور شہباز شریف.
لیکن آپ کی ذہنی کیفیت کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ اب نواز شریف شہباز شریف کی ٹوپی اور بوٹ بھی نہیں بھولتے. آج جس طرح کی گفتگو کی جا رہی تھی تو عمران صاحب شہباز شریف کے بوٹ ان کو سیلاب زدگان کے ان گھروں تک لے کر جاتے تھے, ان کو نتھیا گلی نہیں لے کر جاتے تھے. شہباز شریف صاحب کے بوٹ جو وہ پہن کر میٹرو بننے کی پوری مانیٹرنگ کرتے تھے اور 4 میٹروز بنائیں. آپ کی طرح آپ کی ذہنی کیفیت میں سمجھ سکتی ہوں. آپ کی طرح 126 ارب کے کھڈے کے پی کے میں نہیں کھولے, 4 میٹرو 100 ارب کی بنائی جن کو آپ نے متنازع بنانے کی کوشش کی. میں سمجھ سکتی ہوں کیونکہ آپ تو شہباز شریف کے بوٹ نہیں بھولیں گے. وہ اس لیے نہیں بھولیں گے کیونکہ آپ شہباز شریف جیسی میٹرو نہیں بنا سکتے, اس جیسے ہسپتال نہیں بنا سکتے, اس جیسے اسکول نہیں بنا سکتے. اور آج کہتے ہیں کہ موازنہ کیا جائے بزدار عثمان بزدار صاحب اور شہباز شریف صاحب کا. اور کیوں کہا مجھے اس بات کا بھی جواب دینا ہے. میں خدا تعالیٰ سے ڈر کر بڑی ہیوملٹی کے ساتھ میں موازنہ نہیں کر رہی, لیکن عوام کو کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں. اور ڈر لگنا بنتا ہے عمران صاحب, آپ کا آج یہ تقریر کرنا بنتا تھا, کیونکہ جس کی کارکردگی سے ڈر لگتا ہے, جس کی خدمت سے ڈر لگتا ہے, جس کے منصوبوں سے ڈر لگتا ہے, جس کی تختیاں آپ دیکھتے ہوئے ملتان گئے ہیں, جس کے اب بوٹوں سے ڈر لگتا ہے, جس کی ٹوپی سے ڈر لگتا ہے, وہ باہر آ گیا ہے. وہ سرخ رو ہو کر احتساب کی پورے عمل کو پورا کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرٹ پر بیل لے کر ان تمام جھوٹے الزامات کی جو آپ لگاتے تھے, جس کے اوپر آپ کا ایک مصنوعی سیاسی بیانیہ کھڑا تھا, آج وہ سرخ رو ہو کر باہر آ گئے ہیں. اس لیے آپ کا ڈر لگنا بنتا ہے, کیونکہ جو 1 میگا واٹ بجلی نہیں بنا سکتا وہ 5500 میگا واٹ بجلی بنانے والے شہباز شریف سے ڈرے گا. جو 1 میگا واٹ بجلی نہیں بنا سکتا وہ 14,000 میگا واٹ بجلی بنانے والے نواز شریف سے ڈرے گا. جو چینی کی قیمت 35 روپے سے, جو آٹے کی قیمت 35 روپے سے 100 روپے کلو کر دے گا, وہ نواز شریف اور شہباز شریف سے ڈرے گا. جو آٹے کی قیمت اور چینی کی قیمت 52 روپے سے 120 روپے کلو کر دے گا اپنے ایک دستخط سے, وہ شہباز شریف اور نواز شریف سے ڈرے گا. جو 1 کلومیٹر کی سڑک نہیں بنا سکتا وہ 1400 کلومیٹر کی سڑکیں اور 15,000 کلومیٹر کے موٹر وے اور سڑکیں بنانے والے نواز شریف سے ڈرے گا اور شہباز شریف سے ڈرے گا. جس نے 350 ڈیم بنانے تھے کے پی کے میں, جو ایک ڈیم نہیں بنا سکا سوائے عوام کو ڈیم فول بنانے کے, وہ نواز شریف اور شہباز شریف سے ڈرے گا. ڈرنا بنتا ہے. اور آپ صرف ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے اعصاب پر نواز شریف اور شہباز شریف تو طاری ہیں ہی, لیکن آج کل ملتان میں جنوبی پنجاب کی سیکریٹریٹ کی تختی کیوں لگی ہے؟ کیونکہ آج کل ملتان سے ایک جہاز اڑتا ہے اور لاہور جاتا ہے, ایک جہاز اڑتا ہے اور وفاق آتا ہے. اس لیے 2.5 سال ایک منصوبہ نہیں دیا جنوبی پنجاب کو, 2.5 سال 1 روپیہ نہیں دیا جنوبی پنجاب کو, 2.5 سال ایک سیکریٹریٹ نہیں دی جنوبی پنجاب کو, 2.5 سال جنوبی پنجاب صوبہ نہیں بنا. لیکن 1-2 ہفتے سے جس خوف میں مبتلا ہیں, جس جہاز کے خوف میں مبتلا ہیں, جس کا بنی گالا کے گھر کا اور زمان پارک کی مرمت کا اور بنی گالا کے باورچی خانے کا جس اے ٹی ایم سے خرچہ چلتا تھا, اس کا جہاز آج کل اڑنے لگا ہے. اس لیے ملتان میں سیکریٹریٹ کی تختی لگ گئی. اور میں ایک اور بات بتاتی چلوں, نواز شریف اور شہباز شریف کی جس جائیداد کے اوپر آپ تنقید کرتے تھے, آپ کا بیانیہ دفن ہو گیا ہے. وہ جائیداد کا 1-1 روپیہ حلال کی کمائی سے لیا ہے, غیر قانونی بنی گالا کے محل نہیں بنائے. زمان پارک ان اے ٹی ایم مافیاز اور کارٹل سے پیسے لے کر مرمت نہیں کیا.
اور اس احتساب چاہے وہ ذاتی ہو, چاہے وہ سیاسی ہو, چاہے وہ پبلک آفس ہولڈ کرتے ہوئے ہو, 40 سال کا حساب دیا ہے عمران صاحب, 40 سال کا حساب نواز شریف نے دیا ہے, شہباز شریف نے دیا ہے, پاکستان مسلم لیگ نون نے دیا ہے. اب حساب دینا پڑے گا 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کا, اب حساب دینا پڑے گا بنی گالا کے غیر قانونی گھر کا, حساب دینا پڑے گا زمان پاک کا گھر کہاں سے خریدا گیا تھا اور کس نے مرمت کرایا ہے. بات کرتے ہیں, ہم نے اپنے 40 سال کے حساب دے دیے ہیں آپ کے جھوٹے کرپشن کے بیانیے کی وجہ سے, لیکن آج میں سمجھتی ہوں یہ بھی اچھا ہوا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور شریف خاندان وہ واحد خاندان اور جماعت ہے جس نے اپنے تمام جو جھوٹے الزامات تھے ان کا نہ صرف حساب دیا بلکہ احتساب ہوا, وہ سیاسی انتقام ہوا جو ملک اور عوام نے ملک کی تاریخ میں بدترین لیکن ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ حساب اور احتساب ہو گیا. آپ کی طرح کے پی کے میں احتساب کمیشن کو تالا نہیں لگایا. اور آخر میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کا ڈر لگنا بنتا ہے وہ اس لیے کہ جو سڑکیں نواز شریف شہباز شریف بنا گیا وہ آپ سے مرمت نہیں ہوتی. جو نواز شریف شہباز شریف جنوبی پنجاب کے لوگوں کو دے گیا وہ آپ نے واپس چھین لیا. اور بزدار صاحب کا موازنہ شہباز شریف صاحب سے کرتے ہوئے ایک دفعہ سوچئے گا. جس وزیر اعلیٰ نے ایک دستخط کر کے پنجاب میں چینی کی قطاریں لگوا دیں اور 52 روپے چینی سے 120 روپے چینی ہو گئی, شہباز شریف نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوتے ہوئے اور سندھ حکومت کا فیصلہ ہوتے ہوئے اپنے اختیارات کو استعمال کر سکتے تھے اور نہیں کیا اور کسانوں کو ریلیف دیا. گنے کی قیمت میں کمی نہیں کی, یہ تھا شہباز شریف. 52 روپے چینی سے 1 روپے کلو چینی مہنگی نہیں کی, یہ تھا نواز شریف. آپ نے بزدار صاحب کی کارکردگی اور جس سے لاہور کا کچرا نہ صاف ہو وہ شہباز شریف سے مقابلہ کرے گا. جس نے شہباز شریف کے لاہور کا کچرا صاف کرنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو, جو خیبر پختونخوا میں 126 ارب کے کھڈے کھول کر دھوکہ اور دھکا بس چلانا جانتا ہو وہ شہباز شریف کا مقابلہ کرے گا. جس نے شہباز شریف کی دی ہوئی مفت دوائیوں کو 500% قیمت بڑھا دی وہ شہباز شریف کا مقابلہ کرے گا. اور میں جانتی ہوں میں وہ موازنہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے نہیں کرنا چاہتی, لیکن آپ صرف باقی باتیں ایک طرف, بزدار صاحب عمران صاحب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں میں ان سے کو چیلنج کرتی ہوں کہ وہ تمام موازنہ کرنے سے پہلے لاہور کا گند صاف کر کے دکھائیں. اور لاہور اور پنجاب کا گند تب صاف ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت عنقریب پنجاب کا اور لاہور کا سیاسی گند صاف ہونے والا ہے. پورے ملک سے آج یہ تختیاں اس لیے لگائی جا رہی ہیں اور یہ تختیاں لگاتے وقت ذہنی کیفیت اس لیے کھوئی جا رہی ہے کیونکہ جن تختیوں کو دیکھتے ہوئے ملتان پہنچے ہوں گے اور انشاءاللہ بہت جلد عوام نے ان کو مسترد کیا ڈسکا میں, عوام نے ان کو مسترد کیا وزیر آباد میں, خوشاب میں الیکشن آنے والا ہے 249 میں, ان کو ایک دفعہ پھر منہ کی کھانی پڑے گی. اس لیے آپ نے جو وعدے کیے عوام سے پہلے وہ پورے کریں, اور اگر وعدے پورے نہیں ہوتے تو صرف ایک وعدہ جو خودکشی کرنے کا کیا تھا وہ پورا کر لیں. اس کے بعد نواز شریف اور شہباز شریف ملک کو سنبھال لیں گے. ہمیں سنبھالنا آتا ہے, ہم نے سنبھالا ہے, ہم نے ملک کی ترقی کی شرح 5.8% کر کے دکھائی تھی, سی پیک لا کر دکھایا تھا, ایٹمی قوت ملک کو بنا کر دکھایا تھا, ملک کے اندر 14,000 میگا واٹ بجلی بنا کر 21 گھنٹے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کر کے دکھائی تھی. ہم نے چینی کی قیمت 52 روپے پہ رکھ کر دکھائی تھی, ہم نے آٹے کی قیمت 35 روپے پہ رکھ کے دکھائی تھی, ہم نے مہنگائی کی شرح 3% پر رکھ کر کے دکھائی تھی. اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مقابلہ کرنا ہے تو کریں عوامی عدالت میں, خدمت کی عدالت میں. اور یہ جو سٹیج پر کھڑے ہو کر آپ صرف اگر کچھ سٹیج پر کھڑے ہو کر کرنا چاہتے ہیں
तो आवाम से दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगें अपने झूठों पर, अपने यू टर्न्स पर, अपनी चोरी पर, अपनी करप्शन पर और शहबाज शरीफ की टोपी और बूट याद करने से पहले इस बात को सुन लें कि आपको शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को जेल में रखना पड़ता है हुकूमत बनाने के लिए और शहबाज शरीफ को जेल में रखना पड़ता है हुकूमत चलाने के लिए भी, क्योंकि जब शख्स को पता हो कि वो नालायक है, नाअहल है, चोर है, करप्ट है, झूठा है, तो वो उन तमाम लोगों की जबान बंदी करेगा और उनको जेलों में रखेगा जिनकी काबिलियत से, जिनकी खिदमत से और जिनकी अवाम जिनसे मोहब्बत करते हैं उनसे डर लगता है। इसलिए ये तमाशे जनूबी पंजाब के, ये तमाशे मईशत ठीक होने के, ये तमाशे जो आप कहते हैं महंगाई कम हो रही है, आज जो अवाम आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई खरीद रही है उसको पता है महंगाई क्या है, उसको पता है किलो आटा, किलो चीनी की कीमत क्या है, उसको पता है फी यूनिट बिजली और गैस की कीमत क्या है। इसलिए बेवकूफ़ बनाकर अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अवाम अब आपकी बेवकूफ़ बनाने में नहीं आएगी। आपका बहुत शुक्रिया। देखें, मरीम नवाज शरीफ साहिबा का अगर आपने वो इंटरव्यू सुना हो, मरीम नवाज शरीफ साहिबा वो खातून हैं, वो सियासी लीडर हैं जो एक दिन मुस्लिम लीग नून के तमाम कायदीन, एक दिन इन नालायकों को, इन नाअहलों को, जिनकी नालायकी, नाअहली और चोरी की मुतहम्मिल ये मुल्क नहीं हो सकता, वो एक दिन उनका रहना इस मुल्क पर और इस अवाम पर भारी है। जिन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया हो, जिन्होंने आज अवाम को महंगाई और माशी सूरत हाल आपके सामने तबाही के दाने पर ले आए हो, वो एक दिन भी ये मुल्क उनका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वो इंटरव्यू आप प्लीज़ देखें और ये जो जानबूझकर अपनी सियासत को बचाना चाहती हैं और जो अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं, वो उनकी जो इंटरव्यू है उनसे लाइनें निकाल कर ना सुने, बल्कि डर लगता है ना उनसे, तो पूरा इंटरव्यू सुने ताकि असली मैसेज आप तक पहुंच सके। पीपल्स पार्टी के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं फैसल करीम कुंडी, उन्होंने भी इस बात को उजागर किया है कि मरीम साहिबा का जो इंटरव्यू है वो ये साबित करता है कि मौजूदा हुकूमत को सहारा मुस्लिम लीग नून दे रही है। अभी साबित हो गया है, इस पे क्या कहें? जिन्होंने बाप पार्टी से वोट लेकर और पीटीआई से वोट लेकर ऑपोजिशन लीडर सेनेट बनाया हो, वो ये कहे कि इसको मुस्लिम लीग नून पीटीआई को सहारा दे रही है, तो मैं इसके ऊपर तो कोई जवाब नहीं दे सकती। और जो उन्होंने अपने अमल से जाहिर किया है सेनेट के अंदर, पीटीआई से वोट लेकर, बाप से वोट लेकर ऑपोजिशन लीडर बनवाया है, वो किसी के ऊपर आप ना उंगली उठा सकते हैं, क्योंकि अगर वो एक उंगली किसी पर उठाएंगे तो 3 उंगलियां उन पर उठ रही होंगी। थैंक यू।